یہ پورا کام اپنی صحیح بنیادوں کے ساتھ اور اپنے صحیح اصولوں کے ساتھ اور ساری پرہیزیوں سے بچتے ہوئے 3 بزرگوں کے زمانے میں یہ چلتا رہا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کام کو شروع فرمایا، اور مولانا الیاس صاحب نے اپنے آپ کو بھی مٹا دیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو بھی لگا دیا، اور اتنا لگایا کہ نظام الدین میں فاقے آ گئے کہ گلر کے سوا روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور افطاری کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا لگا، اس لیے کہ اس محنت لگانے کے لیے ہی ہے، بنانے کے لیے نہیں ہے، کمانے کے لیے دنیا پڑی ہے، پیسہ بنانے کے لیے۔ یہ محنت دعوت کی تو لگانے ہی کے لیے ہے۔ کمینہ آدمی وہ ہے جو اس محنت کو دنیا کمانے کا یا بڑا بننے کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بھی مٹایا اور اپنے پاس جو تھا اس کو بھی لگا دیا، اور کام کے سوا ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا کہ ایک مرتبہ امت سنبھل جائے، ایک مرتبہ امت جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے۔ اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب کے بعد میں موقع دیا، اور سن 44 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تقریباً 26 میں کام شروع ہوا ہے، تقریباً 18 سال کام کا موقع ملا، جس میں اپنے آپ کو مٹایا گلایا، اور اللہ ایک کام کو دھکا دے کر کے گئے۔ اس کے بعد میں 44 میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا الیاس صاحب کی بنائی ہوئی شورا کے ذریعے سے ان کو ذمہ دار طے کیا گیا کہ بھئی اب یہ ذمہ داری سنبھالیں، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پوری دنیا سے اپنے آپ کی نگاہ کو ہٹا کر پوری طرح آخرت کو اور امت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اتنا انہماک کے ساتھ لگایا کہ 4 مہینہ نظام الدین کی مسجد میں ایسے گزر جاتے تھے کہ ایک دیوار کے بعد مولانا کا گھر ہے اور 4 مہینے تک مولانا گھر نہیں جاتے تھے، اور جب مولانا گھر پر جاتے تھے تو گھر والوں کی عید ہو جاتی تھی کہ مولانا گھر میں آ گئے۔ اتنا انہماک کے ساتھ میں کام کو لگایا، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں خوب خیر و خوبی کے ساتھ میں ہر قسم کی خرابی سے کام کو بچا کر کے اللہ تعالیٰ نے کام کو آگے بڑھا دیا۔ اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں مولانا انعام الحسن صاحب کو مشورے سے امیر بنایا گیا، اس لیے کہ امیر بنتا نہیں ہے شریعت میں، امیر بنایا جاتا ہے، اور اہل و حل و عقد کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ کچھ عوام ناسمجھ لوگوں کے کسی کو امیر کہنے کی وجہ سے کوئی امیر نہیں بن جاتا ہے، بلکہ اس کا ایک شرعی طریقہ ہے، وہ شرعی طریقے سے امارت جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ بہرحال مولانا انعام الحسن صاحب کو بڑے لوگوں نے مشورے سے ذمہ دار بنایا، اور مولانا انعام الحسن صاحب نے بھی اپنے آپ کو 30 سالہ مٹانے کے ساتھ اس محنت میں چلایا، کبھی دنیا کی طرف جھانک کر کے نہیں دیکھا، بلکہ دنیا وہی سادگی اور وہی ساری چیزوں کے ساتھ کہ جو پہلے تھے آخر تک اسی کے ساتھ میں رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ مولوی انعام آپ کو امارت کی بعد میں کیا ملا، امارت سے کیا ملا؟ تو مولانا انعام صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت پہلے تو اپنی ایک رائے بھی ہوتی تھی، کسی بھی مسئلے میں کوئی رائے ہوتی تھی، امارت کے بعد تو وہ رائے بھی ختم ہو گئی ہے، اب ساتھی مل جل کر کے
جو طے کرتے ہیں وہ اس کو کر لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ باوجود اس کے کہ شرعی طریقے پر امیر بنانے کے، ان میں کہ کسی نے کسی وقت میں یہ نہیں کہا کہ میں امیر ہوں میری اطاعت کرو۔ آپ کو کسی کی زندگی میں یہ بات نہیں ملے گی، لیکن ان کی زندگیاں ایسی تھی کہ جس کے نتیجے میں پوری امت کو اللہ نے ان پر مجتمع فرما دیا۔ اور یہ تینوں بزرگوں کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا کام، ایک جو پودا تھا مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں، مولانا انعام صاحب کی وفات تک ایک تناور درخت بن گیا جس کی شاخیں دنیا کے سارے ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور مولانا انعام صاحب کے 30 سالہ دور میں اللہ نے کام کو دنیا کے کونے کونے میں بالکل صحیح شکل میں پوری خرابیوں سے بچاتے ہوئے اور پوری اجتماعیت کے ساتھ میں اللہ نے پوری دنیا میں پھیلائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو اتنا بڑھا دیا کہ ایک تناور درخت بن گیا۔ اب میرے دوستو، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہمارے ممبر سے بجائے بنیادوں پر بات کرنے کے جزیات میں باتیں شروع ہوئی، اور بجائے کلیات میں بات کرنے کے فروعات میں باتیں شروع ہوئی۔ جو طاقت بنیادوں پر لگنی تھی وہ جزیات میں لگنا شروع ہوئی، اور اس کی نقل کرنے والے بھی سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مل گئے، اور اسی کے ساتھ میں کام کو ثابت کرنے کے لیے ایسا اسلوب اپنایا جانے لگا کہ جس کے ذریعے سے دینی شخصیتوں کے اوپر بھی تنقید شروع ہوئی، اور اسی کے ساتھ دینی شعبوں کے اوپر بھی آنچ آنا شروع ہوئی۔ تیسرا میرے دوستو کام یہ ہوا کہ قرآن اس کام کو ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ کام تو پوری طرح ثابت تھا، تینوں بزرگوں کا دور ایسا روز روشن کی طرح ثابت تھا کہ پورے کام کرنے والے کام پر مجتمع تھے۔ کوئی بھی بات نظام الدین سے کہی جائے، چھوٹا بڑا نیا پرانا بلا چونو چرا فوراً اس کو کرتا تھا، اسی کو کہتا تھا۔ سارے علماء حق اور مشائخ اعظام اور سارے ایمان والے کام پر مجتمع ہو گئے تھے۔ عوام کا اعتماد دن بدن کام پر بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ جہاں پر ایک دن کی جماعت نکلتی تھی وہاں سینکڑوں جماعتیں 3 دن کی نکلنے لگی، اور جہاں پر ایک چلے کی جماعت نکالنا مشکل تھا وہاں سینکڑوں جماعتیں نکلنے لگی۔ یہ عوام کے کام پر اعتماد ہی کی وجہ سے ہوا کہ جس کے نتیجے میں عوام میں کام کا اعتماد بڑھا۔ لیکن اس کو ثابت کرنے میں بعض مرتبہ ایسی باتیں کہی گئی کہ جس کو علماء نے اور مشائخ نے قرآن اور حدیث کے اندر میں تحریف سمجھا کہ یہ قرآن اور حدیث کی ہمارے جمہور اہل سنت والجماعت نے جو تشریح کیا ہے اس سے ہٹی ہوئی یہ باتیں دعوت کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے کہ جو اس کے کام کو نقصان پہنچانے والی ہے، فائدہ پہنچانے والی نہیں۔ اسی کے ساتھ ایک غلط فہمی کے نتیجے میں، غلط فہمی یہ کہ بھئی کچھ زمانہ کام پر ایسا گزرا ہے کہ جس میں جہالت و ناسمجھی رہی ہے، لہذا جس کی وجہ سے کام کا نقصان ہوا ہے، لہذا میں اپنے زمانے میں کام کو ٹھیک کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں بھی چلائی گئی، اور وہ نئی نئی چیزیں ایسی چلائی گئی کہ جو ساتھیوں میں اعتماد میں لائے بغیر چلائی گئی۔ اب ہمارا کام علاقائی کام تو ہے ہی نہیں، اور ہمارا کام طبقاتی کام بھی نہیں ہے۔ علاقائی کام کہتے ہیں کہ بھئی ہندوستان کا کام ہے، بھئی ہندوستان کا کام تو ہے ہی نہیں، اور طبقاتی کام اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تاجروں کا کام ہے، کہانی نہ طبقاتی ہے نہ علاقائی ہے، ہمارا تو کام عالمی ہے۔
اور پوری امت کو سامنے رکھ کر کے ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی بھی بات ایسی چلے گی کہ جو عالم لے اور پوری امت اس کو لے۔ کوئی ایک علاقہ والا اپنی مرضی سے کوئی بات طے کرنا چاہے گا تو وہ نہیں ہو سکتی، اسی لیے مشورے کی طاقت رکھی گئی ہے۔ اور اسی لیے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے جو شورا بنائی تھی، اس شورا میں جو 10 آدمی تھے، اس میں اپنے یہاں کے بھی تھے، پڑوس کے بھی تھے اور بنگلہ دیش کے بھی تھے، اس لیے کہ یہ تینوں ملکوں کا کام معیاری کام ہے، اور جو کوئی بھی ایک آدمی ہو یا ایک جماعت ہو ہمارے اس ملک میں یا کہیں پر بھی وقت لگانے کے لیے آتے ہیں تو ان کی ترتیب یہ بنائی جاتی ہے کہ ایک ایک چلہ یہ تینوں ملکوں میں لگا ہوئے، اس لیے کہ تینوں ملکوں کا معیاری کام ہے، تو وہاں سے کام کی پوری سمجھ تینوں ملکوں میں وقت لگا کر کے لے کر کے جائے۔ اسی کے ساتھ یہ تینوں ملکوں کے لوگ دنیا کے اکثر ملکوں میں رہتے ہیں، اس لیے پوری دنیا میں جو اجتماعات اور جوڑ ہوتے ہیں ان جوڑوں میں بھی جو جماعتیں جاتی ہے وہ تینوں ملکوں کی ایک ساتھ مل کر جاتی ہے، کہ یہاں سے بھی جماعت جائے گی، پڑوس سے بھی جائے گی، بنگلہ دیش کی بھی جماعت جائے گی، اور یہ تینوں جماعتیں ایک ساتھ مل جل کر اس اجتماع کو اور جوڑ کو کرے گی۔ تو یہ تینوں ایک ساتھ بھیجنے کی کیا بنیاد ہے؟ کیا اس کی ایک ہی بنیاد ہے تاکہ تینوں ملکوں کی بات ایک ہو، ان کا فکر ایک ہو اور ان کا نہج ایک ہو، تاکہ پوری دنیا میں ایک ہی بات چلے، دو بات نہ چلے۔ لیکن اب اس کی وجہ سے یہ تشدد ہوا کہ ایک جماعت اپنے یہاں سے جا رہی ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے، وہ پڑوس سے جانے والی جماعت کچھ کہہ رہی ہے، تیسری جگہ سے جانے والی جماعت کچھ کہہ رہی ہے، کبھی ساتھ میں گئے ہیں تو ساتھ میں بھی الجھ رہے ہیں کہ یہ بات تم کہاں سے کہتے ہو، یہ تو مشورے سے کہیں نہیں گئی۔ تو اس طریقے سے بہت ساری الجھنیں دن بدن پیدا ہوتی چلی گئی، کام کرنے والوں میں بھی الجھن پیدا ہوئی، اسی کے ساتھ مشائخ کو اور علماء کو بھی ہمارے کام سے اشکال پیدا ہوا، اور اسی کے ساتھ میں یہ بات بھی آئی کہ بھئی کام کے اندر میں تحریف کی باتیں ہو رہی ہے، یہ کام کو حق کی طرف لے جانے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں۔ تو اب یہ ساری چیزوں کو بہت سارے خیرخواہ لوگ جو تبلیغ میں ہیں وہ بھی، اور جو تبلیغ میں عملی طور پر نہیں ہے لیکن کام کے ساتھ خیرخواہی ہے، کام کے ساتھ محبت ہے، کام کے ساتھ دعا ہے، کام کے لیے تعاون ہے، وہ سارے اس کے لیے فکر مند تھے، اور اس فکر مندی کے نتیجے میں شروع سے ہی خطوط جو ہے وہ لکھے گئے، نام کے بھی اور بغیر نام کے بھی، جس میں یہ باتیں کہی گئی، نشاندہی کہی گئی کہ دیکھو گاڑی پٹری سے اتر رہی ہے، اور آپ لوگوں کے بیانات کا جو رخ تھا وہ بدل رہا ہے، اور آپ کے کام کو نقصان پہنچانے والی باتیں آپ کی محنت میں بڑھ رہی ہے، اور جو فائدہ پہنچانے والی باتیں تھیں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ اس نشاندہی کے اندر میں بہت سارے خطوط نام کے اور بغیر نام کے لکھے گئے، لیکن اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو اس کے بعد میں نظام الدین کے کچھ مقیمین علماء اور ہندوستان کے 5-8 بڑے ہمارے پرانے ساتھی جو ہمارے بڑوں کی صحبت یاترا تھے، انہوں نے مل جل کر کے کئی مرتبہ تحریر اور تقریر ساتھ میں بیٹھ کر کے بھی اور تحریر بھیج کر کے بھی اس باتوں کی طرف نشاندہی کرائی کہ یہ باتیں جس وقت میں ہو رہی ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو رہی ہے، اور کل کی تاریخ میں بہت بڑا مہاجرائی بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے کام بہت زیادہ خطرات کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے جو شورا بنائی تھی
وہ شورا کی تکمیل ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میں سے 7 آدمی چلے گئے تھے، مولانا زبیر صاحب تھے، مولانا سعد صاحب تھے اور حاجی صاحب تھے۔ تو مولانا زبیر صاحب بھی الحمدللہ تیار ہو گئے تھے آخر میں کہ بھئی اچھی بات ہے، اس کو بنا لو۔ حاجی صاحب کو بھی خبر بھیجا۔ بہرحال یہ پورا 2 سال تک مولانا زبیر صاحب کے انتقال کے بعد بھی 2 سال تک مسلسل کوشش ہوتی رہی کہ بھئی یہ شورا بن جائے، اور اس شورا بن کر کے ان سارے مسائل کو اچھی طرح غور کرے، اور جو نقصان دہ باتیں ہیں اس کو ختم کریں، اور جو نئی باتیں، جو باتیں ضروری ہے اس کو باقی رکھ کر کے پوری دنیا کے کام کو ایک نہج پر لانے کی کوشش کریں۔ لیکن بہرحال 2 سال کی مسلسل کوشش، جس میں خطوط بھی بھیجے گئے اور جس میں بیٹھ کر کے بند کمرے میں مذاکرے بھی کیے گئے، اور بڑوں کی طرف سے بیانات میں بھی نشاندہی کی گئی، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی بھی مثبت نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ اس کا منفی اثر یہ ہوا کہ بیانات کے اندر میں جو بات بند کمرے میں تھی اس کو مجمع میں لانے کی کوشش کی گئی، اور مجمع میں یہ بات کہی گئی کہ کچھ لوگ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس کوشش کو مناظرے کا نام دے دیا۔ اسی کے ساتھ میں یہ کہا کہ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ تو مشورہ نہیں کرتا، تو میں مشورہ کس سے کروں، کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تیسری بات یہ کہی کہ آ کر مجھے تجربہ سناتے ہیں، حالانکہ یہ کام تجربے کا نہیں ہے بلکہ یہ تو سیرت کا کام ہے۔ تو یہ تجربہ نہیں سنانے تھے، بلکہ 50 سال جو بڑوں نے قرآن اور حدیث اور سیرت کی روشنی میں جو ان کو کام دیا تھا وہ معمول سنا رہے تھے، اس کو تجربے کا نام دے دیا۔ پھر اس کے بعد میں ایک تحریر کے موقع پر فرمایا کہ کچھ پروفیسر لوگ جن کی زندگیاں پوری قرآن انگریزی پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئی ہے، وہ مجھے صحابہ کی زندگی سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال کوئی مثبت نتیجہ نکلنے کے بجائے اس کا منفی اثر ہی ہوتا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب اس کے بعد میں ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی اس کا آگے حل کیا، تو ہمارے یہاں کوئی بھی مسائل دنیا میں عالمی ہیں تو اس کے رکھنے کی 3 جگہیں ہیں۔ ایک جگہ ہمارا حج ہے جس میں ہمارے بڑھے جاتے ہیں تینوں ملکوں کے، اور ایک جو ہے وہ پڑوس کا اجتماع ہے، اور ایک جو ہے وہ کاکریل کا اجتماع ہے۔ یہ تینوں اجتماع میں دنیا کے سارے پرانے مشورے والے یہ سب جمع ہوتے ہیں، تو وہاں مسائل رکھتے ہیں۔ تو اس وقت میں یہ پڑوس کا اجتماع تھا، تو وہاں مشورے میں یہ بات رکھی گئی۔ اس مشورے میں رہ کر کے اس بات کو طے کیا گیا کہ بھئی شورا کی تکمیل ہونی چاہیے۔ حاجی صاحب نے بھی اس کو قبول کیا، اور پوری دنیا کے پرانے جو ہے وہ بھی اس پر متفق ہوئے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا کام محفوظ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں افہام و تفہیم کی پوری کوشش ہو گئی، اور کوشش کے ساتھ ایک شورا بنی 13 آدمیوں کی۔ بہرحال وہ بھی تسلیم نہیں ہوئی۔ اب تسلیم نہ ہونے کی کیا وجہ ہے وہ تو اللہ ہی جانے۔ بظاہر اس میں ہمیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کام کے نقصان کی بات ہو، بظاہر اس میں تو کام کے نفع ہی کی بات ہے کہ بھئی تینوں ملک والے آپس میں مل جل کر کوئی بات کو طے کرے اور ایک صحیح رخ سے اس کام کو دنیا میں چلا دے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے ہمارے کچھ ساتھیوں سے، اپنے ملک کے ساتھیوں نے یوں کہا کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہو، کچھ سمجھ میں آوے، ہم کو تو پتہ چلتا نہیں، دن بدن بات تو بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ہمارے کچھ ساتھیوں کو جمع کر کے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھیں۔ بہرحال یہ بات بگڑنا شروع ہوئی،
اور پھر اس کے بعد شور شرابہ، مار پیٹ، خون خرابہ اور پتہ نہیں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی. تو جا کر کے ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب موجودہ جو صورتحال ہے کہ جس میں کام خطرات کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے علماء اور مشائخ بھی ہمارے کام سے جو ہے وہ غیر مطمئن ہوتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں اس رخ کے ساتھ چمٹے رہنا یہ کام کی حفاظت میں نہیں ہے بلکہ کام کے لیے نقصان دہ پہلو ہے. اب کام کی حفاظت کا کیا راستہ؟ لہذا کام کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ اب جب حفاظت کا اسباب نظام الدین میں پیدا ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم واپس آ جائیں گے، لیکن جب تک ہم باہر جا کر حفاظت کریں گے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ میں کام نہیں ہو سکا تو آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے اور وہاں آپ نے کام کیا. لہذا حفاظت کی نیت سے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے. اس کے علاوہ نہ کسی کی مخالفت ہے، نہ کوئی حب مال ہے، نہ حب جاہ ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تبلیغ سے کوئی کمایا نہیں ہے، تبلیغ میں لگایا ہی. بہرحال یہ یہاں تک یہ بات پہنچی.